بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائکروسافٹ ورڈ کا آج لیکچر نمبر 8 ہے۔ لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے ٹیبل کو ڈسکس کیا۔ آج کی کلاس کے اندر ہم پکچر کمانڈ کو ڈسکس کریں گے۔ مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی بھی امیج انسرٹ کرنے کے لیے آپ پکچر کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو سمپلی ہم یہاں پہ پکچر کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ڈائلاگ باکس اپیئر ہو جاتا ہے جس میں آپ نے امیج سلیکٹ کر لینی ہے جو امیج آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹس سپوز اگر آپ کوئی بک لکھ رہے ہیں، آپ کو امیج کی ضرورت ہے تو آپ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ سی وی بنا رہے ہیں آپ، وہاں پہ امیج کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم امیج انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو امیج آپ کو چاہیے سمپلی آپ اس پہ کلک کر کے انسرٹ پہ کلک کر دیتے ہیں، امیج آپ کے پاس انسرٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم امیج سے باہر کلک کر کے رکھتے ہیں تو سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس ویو کا ٹیب ہے، لیکن جیسے ہی ہم امیج کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ فارمیٹ کا ٹیب بھی موجود ملتا ہے۔ اس مین دیٹ کے فارمیٹ کے اندر جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ صرف ٹیبل کے اوپر ورک کریں گی۔ آپ امیج کو ریسائز کر سکتے ہو۔ یہاں پہ اگر میں اس کو کسی بھی کارنر سے ڈریگ کرتا ہوں تو میں اس امیج کو اپنی مرضی کے حساب کے سائز سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم فارمیٹ میں آتے ہیں۔ فارمیٹ میں سب سے پہلی کمانڈ ہمارے پاس ہے ریموو بیک گراؤنڈ۔ ایک آپ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، ریموو بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں گے، بیک گراؤنڈ ہم ریموو کر پاتے ہیں۔ کنٹرول زی کرتے ہیں، انڈو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کریکشن ہے جس میں آپ یہاں پہ شارپن سافٹ کے افیکٹ اور برائٹنس اور کنٹراسٹ کو ہم یہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پہ اگر کوئی امیج کے ہم ایجز کو سافٹ یا شارپ کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ ان کو یہاں پہ جیسے کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ میں دیکھوں میرے پاس ٹیکسٹ جو میرے پاس نظر آ رہا ہے اس امیج میں یا جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سافٹ اور شارپ ہو رہا ہے۔ اسی طرح برائٹنس کو بھی ہم کر سکتے ہیں، جتنی برائٹنس ہمیں چاہیے ہم اس حساب سے برائٹنس اور کنٹراسٹ کو بھی اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس کلر کمانڈ ہے جس میں ہم کوئی بھی ایک سنگل کلر میں اپنی امیج کو لے کے آ سکتے ہیں۔ آرٹسٹک افیکٹ ہے، ڈفرینٹ آرٹسٹک افیکٹ آپ کے پاس پری ڈیفائن موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی آرٹسٹک افیکٹ دینا چاہیں تو اب اسی طرح یہاں پہ آلریڈی ہمارے پاس افیکٹ موجود ہیں۔ جو افیکٹ ہمیں چاہیے سمپلی ہم اس پہ کلک کر دیں گے تو وہ افیکٹ اپلائی ہو جائے گا۔ اسی طرح امیج کو کمپریس بھی کر سکتے ہیں۔ چینج آف امیج، آپ ایک امیج جیسے کہ ہم نے یہاں پہ انسرٹ کری، کسی دوسری امیج کے ساتھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو چینج امیج پہ کلک کر کے امیج چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ریسیٹ امیج ہے، جیسے کہ اس کا ایکچوئل سائز اور تھا لیکن ہم نے اس کے سائز کو چینج کرا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ امیج بیسیکلی اپنے ایکچوئل سائز میں آ جائے، تو میں یہاں پہ ریسیٹ امیج پہ کلک کرنے کے بعد ریسیٹ پکچر اینڈ سائز جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو اس پکچر کا امیج کا جو ایکچوئل سائز ہے یہ بیسیکلی اس میں کنورٹ ہو گیا۔ میں کنٹرول زی کر کے واپس اسی میں لے آتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پکچر سٹائل۔ ایرو پہ کلک کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹائلز موجود ہیں۔ آپ اپنی امیج کو کسی بھی ڈفرینٹ سٹائلز میں لے کے آ سکتے ہیں۔ آلریڈی ہمارے پاس پری ڈیفائن افیکٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس بارڈرز ہیں، آپ بارڈر لے کے آ سکتے ہیں، جیسے کہ میں بارڈر کا ویٹ بڑھا دیتا ہوں یہاں سے، تو یہاں پہ ہم نے بارڈر کا ویٹ بڑھایا۔ اسی طرح کسی کلر میں اگر کوئی بارڈر چاہیے تو آپ کلک کرتے ہیں، اس کلر میں لے آتے ہیں۔ پکچر افیکٹس ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ شیڈو، ریفلیکشن، گرو، سافٹ ایجز۔ آپ اس میں سے کوئی بھی افیکٹ اگر آپ لے کے آنا چاہتے ہیں سمپلی آپ کلک کرتے ہیں۔ لائک ریفلیکشن کے افیکٹ پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے ریفلیکشن کا ایک افیکٹ دے دیا۔ لائک میں یہاں پہ اگر دوبارہ سے آتا ہوں ریفلیکشن پہ، اگر نہیں چاہتا تو یہاں سے نو ریفلیکشن کر دوں گا، وہ افیکٹ میں یہاں سے ختم کر دوں گا۔ اور اسی طرح بہت سارے افیکٹس ہیں، جو افیکٹ آپ چاہیں یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح پکچر لے آؤٹس ہیں، آپ یہاں سے انہیں لے آؤٹس میں چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سمپلی ہم ماؤس ہوور کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں وہ ڈفرینٹ لے آؤٹ میں ہماری امیج کو دکھا رہا ہے۔ اسی طرح اب ہم کیا چاہتے ہیں، اس امیج کو موو کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس امیج کو یہاں سے پکڑ کے ڈریگ کرتا ہوں تو یہ امیج میرے پاس دیکھیں یہاں سے موو نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس یہاں پہ کمانڈ ہے پوزیشن۔ آپ پوزیشن پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس الائنمنٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنی امیج کو موو کرنا چاہتے ہیں۔
تو بیسیکلی آپ ان الائنمنٹس پوزیشن کمانڈ کی مدد سے بھی امیج کو موو کر سکتے ہو، یا آپ ایک باری پوزیشن کے بٹن پہ کلک کر دیں، کلک کرنے کے بعد اس کے بعد ماؤس کو پکڑ کے آپ امیج کو ڈریگ کریں گے تو وہ ڈریگ ہوگی. جیسے اگر آپ پہلے نوٹ کیا آپ نے کہ پہلے جب میں امیج کو موو کر رہا تھا تو امیج موو نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب جب میں اس کو ڈریگ کر رہا ہوں تو یہ ماؤس کے ساتھ ڈریگ ہو رہی کیونکہ ہم نے اس کی پوزیشن چینج کری ہے. تو اس طرح سے آپ امیج کو موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹیکسٹ ریپنگ. جیسا کہ اگر میں یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں اور میں اس امیج کو موو کر دیتا ہوں، ٹھیک. اب یہ بیسیکلی ٹیکسٹ ریپنگ کے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے کمانڈ، جس میں دیکھیں سکیور ہے، ٹائٹ کریں گے یہاں پہ ٹائٹ ہو جائے گا، تھرو کریں گے یہاں سے ہم یہاں سے ٹاپ اینڈ باٹم کر دیں گے، بیہائنڈ دا ٹیکسٹ ہم کر دیتے ہیں. امیج ہمارے پاس ٹیکسٹ کے بیہائنڈ چلی گئی، فرنٹ آف ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امیج ٹیکسٹ کے فرنٹ میں آ گئی. اس طرح سے آپ ٹیکسٹ ریپ کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے کراپ. اچھا، جب بھی آپ امیج کو ریسائز کریں نا تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم کسی یہاں سے ان کارنر سے پکڑ کے ریسائز کریں گے. جب ان کارنر سے ہم امیج کو ریسائز کریں گے تو ایکول ریسائز ہوگی. اگر لائک یہاں سے میں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ برابر میں ریسائز نہیں ہو رہی امیج، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں یہاں سے کرتا ہوں تو یہ بھی ایکول ریسائز نہیں ہو رہی، لیکن جب میں کسی کارنر سے یہاں سے پکڑ کر ڈریگ کروں گا تو یہ بالکل ایکول ریسائز ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح یہاں پہ آپ اس امیج کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں امیج کو. پھر ہمارے پاس اگلی جو کمانڈ ہے وہ ہے کراپ. دیکھیے جب ہم ویسے امیج کو ریسائز کرتے ہیں تو پوری امیج ریسائز ہو رہی ہے، سائز چھوٹا ہو رہا ہے یا بڑا ہو رہا ہے، لیکن کراپ کے ذریعے سے آپ انوانٹیڈ ایریا کو وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. لائک میں کراپ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، کراپ کے بٹن پہ کلک کرا. اب یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ ایرو ہمارے پاس نوٹس موجود ہیں. ہم ان کے ذریعے سے امیج کو کہیں سے بھی کراپ کرنا چاہیں تو وہاں سے ہم اس امیج کو کراپ کر لیتے ہیں. جو ہمیں ایریا نہیں چاہیے امیج کا تو ہم اس امیج کے ایریا کو وہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں کراپ کے ذریعے سے. یہ تو آپ کے پاس تھی امیج کمانڈ. اس کے بعد آپ کے پاس ہے شیپس. ڈفرینٹ شیپس موجود ہیں، آپ ان شیپس کو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں اپنی فائل کے اندر. لائک میں شیپس کے ایرو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ شیپس موجود ہیں. جو شیپس ہمیں چاہیے ہم وہاں سے کلک کر کے ڈریگ کر کے ڈرا کر سکتے ہیں. سمپلی ہم نے یہاں سے ڈریگ کرنا ہے تو ہم اس امیج کو ڈرا کر سکتے ہیں. انسرٹ پہ آ جاتے ہیں شیپس پہ، یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ شیپس موجود ہیں. ہم سمپلی یہاں سے کلک اینڈ ڈریگ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس شیپ کو ڈرا کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہم یہاں پہ شیپ پہ کلک نہیں کر رہے تو سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس ویو کا ٹیب ہے، لیکن جیسے ہی ہم شیپ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس فارمیٹ کا ٹیب بھی ہے. تو اسی طرح اگر آپ کوئی اور شیپ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی اور شیپ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے. لائک میں یہاں سے کلک اینڈ ڈریگ کرتا ہوں تو یہاں سے میں نے ایک شیپ اور انسرٹ کری. شیپ کو ایڈٹ کرنا ہے، ٹیکسٹ باکس ڈرا کرنا ہے، ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. شیپ سٹائل ہیں، ڈفرینٹ سٹائلز موجود ہیں، آپ کسی سٹائل میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اسی طرح فل کلر ہے، کسی کلر کے ساتھ آپ اس کو فل کرنا چاہ رہے ہیں شیپ کو. آؤٹ لائن لائک اس کا بارڈر جو ہم نے دینا ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، کلر چینج کرنا ہے. شیپ افیکٹس ہیں، ڈفرینٹ افیکٹس ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی افیکٹ دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں تو وہ ورڈ افیکٹ میں بھی آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ موجود ہوں تو یہاں پہ اگر میں ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہا ہوں، لائک میں اس پکچر کے اوپر جو ہے میں نے کوئی کیپشن لگانا ہے، کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہے تو میں یہاں سے ایڈ ٹیکسٹ لگا سکتا ہوں. ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیے رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرا تو کرسر ہمارا یہاں پہ بلنک کر رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ ورڈ آرٹ سٹائل کے ذریعے سے ہم ٹیکسٹ کو یہاں سے افیکٹ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ اب میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو دیکھیں اب وہ اس آرٹ کے افیکٹ میں. اسی طرح ٹیکسچر آپ کے پاس فل ہے، آپ کسی کلر کے ساتھ ٹیکسٹ کو فل کر سکتے ہیں.
آؤٹ لائن کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم یہاں پہ شیپ کمانڈ سے. پھر اسی طرح ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے، ڈائریکشن کو ہم چینج کر سکتے ہیں. الائنمنٹس ہیں، پوزیشن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ریپ ٹیکسٹ ابھی ہم نے امیج کے ساتھ کیا. تو یہ سارے یہاں پہ وہی آپشنز ہم یہاں پہ بھی ان شیپس کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انسرٹ میں آتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ اسمارٹ آرٹس ہیں. بیسیکلی ہم ویژولی انفارمیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اسمارٹ آرٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے انسرٹ اسمارٹ آرٹ گرافک ٹو ویژولی کمیونیکیٹ انفارمیشن. Smart art graphics range from a graphical list and process diagram to more complex graphics such as a Venn diagram and organizational charts. تو یہاں پہ ہم ویژولی کسی بھی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، گرافیکلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم اسمارٹ آرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک میں کسی بھی پروسیس کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہوں یا یہاں سے سائیکل کے ذریعے سے، تو میں یہاں پہ انسرٹ کرتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک اسمارٹ آرٹ انسرٹ کرا. ہم ایک پروسیس کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ ہمارے پاس پروسیس میں کون سا اسٹیپ رہے گا، پھر سیکنڈ میں، پھر تھرڈ میں، پھر فورتھ میں. اسی طرح ہم بیسیکلی یہ چیز ہم گرافیکلی یہاں پہ ایک ویژولی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اسمارٹ آرٹ سے آپ اس طرح سے. اور اس کے بعد ہمارے پاس چارٹ ہے. چارٹ بیسیکلی کہتے ہیں گرافیکل ریپرزینٹیشن آف نمبرز. نمبرز کو گراف میں ریپرزینٹ کرنا چارٹ کہلاتا، جو کہ ہم انشاءاللہ جب ہم ایکسل پڑھیں گے تو ایکسل کے اندر ہم چارٹ کمانڈ کو ضرور ڈسکس کریں گے. اور وہاں پہ ڈسکس کرنے کے بعد ہم دوبارہ مائکروسافٹ ورڈ میں آ کے بھی چارٹ کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے اسکرین شاٹ. بیسیکلی آپ اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کمانڈ سے. ادروائز ہمارے پاس ونڈو کے اندر سنیپنگ ٹول بھی موجود ہوتا ہے، لیکن مائکروسافٹ ورڈ میں بھی یہاں پہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ کی کمانڈ موجود ہے. تو ہم یہاں سے آ کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. جس ایریا کا مجھے اسکرین شاٹ چاہیے میں کلک اینڈ ڈریگ کر لوں گا. تو آپ دیکھیں وہ اسکرین شاٹ لیا گیا اور وہ اسکرین شاٹ آلریڈی آٹومیٹیکلی یہاں پہ مائکروسافٹ ورڈ کی فائل میں انسرٹ بھی ہو گیا. اور وہی اوپر ساری کمانڈ جو پکچر کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہیں ہمیں. تو اسکرین شاٹ کی کمانڈ بھی ہم یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے السٹریشن کا گروپ ڈسکس کیا جس میں پکچرز، شیپس، اسمارٹ آرٹ اور چارٹ اینڈ دین اسکرین شاٹ کو ڈسکس کیا. جس میں ہم نے چارٹ کہا کہ ہم پہلے ایکسل میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم آ کے دوبارہ مائکروسافٹ ورڈ میں چارٹ کو پھر سے ڈسکس کر لیں گے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ لنکس کو ڈسکس کریں گے جس میں ہائپر لنکس اور اس طرح کی ریلیٹڈ کمانڈس موجود رہیں گی.